بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و سامعات، وبائی امراض اور اسلامی تعلیمات، اس نظریے سے ہمیں دیکھا جائیں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق شفا و مرض اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، لیکن خداوند قدوس نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یعنی ہر چیز کسی نہ کسی سبب پر منحصر ہے یا منحصر کرتی ہے۔ مثلا صاف ستھرا کھانا انسانی صحت کے لیے مفید ہے، لیکن اگر کوئی گندا یا بدبودار کھانا کھا لے تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اس صورت میں بیماری کے سبب بدبو کھانا ہوگا، لیکن یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اسباب میں تاثیر بھی حکم الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو وہی سبب جو بیمار کر سکتا ہے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صحت و سلامتی کے لیے سنہری اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ ان کی روشنی میں ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بیمار بھی ہو جائے تو بھی ہم اس پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتے، کیونکہ اسلامی عقیدے کے مطابق بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، جیسا کہ حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی وہ بیماری، وہ رنج، وہ پریشانی، وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر آئیے دوسری حدیث پر نظر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بہت تیز بخار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے تنہا ایسے بخار ہوتا ہے جتنا تم میں کہ دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس مسلمان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان لمبے وقت تک بیمار نہ ہو تو وہ احساس غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، غریبوں کی تکلیف، رشتہ داروں سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے تک بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احساس تکبر سے اس کی گردن اکڑنے لگتی ہے، مگر بیمار پڑ جانے کے بعد اسے اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ عقل مند ایسے مواقع پر اپنی غلطیوں کی اصلاح اور بیماری پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کے عوض اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح بیماری کی کسی سبب سے پیدا ہوتی ہو، ویسے ہی علاج کے سبب دور بھی ہو جاتی ہے، لیکن علاج کے باوجود ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ علاج و دوا میں تاثیر بھی اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہے۔ قرآن عظیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول مذکور ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورۃ الشعراء میں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ کچھ بیماریاں عام ہوتی ہیں جو موسم کے تغیر یا کسی غفلت و بے توجہی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جو خطرناک اور وبائی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جن کی لپیٹ میں بستیوں کے بستیاں، ملک کے ملک آ جاتے ہیں، جیسے اس وقت کورونا وائرس کے کئی ملکوں میں پھیل کر وبائی مرض بن چکا ہے۔ ایسے امراض کے تعلق سے بھی اسلام میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ آقا کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فری من المجذوم فرارک من الاسد۔ جذام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ جذام ایک خبیث بیماری ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے، لہٰذا ایسے مریضوں سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ بیماری آگے نہ پھیلے۔ عزیزان محترم، یعنی بیمار
ہونٹ والا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعنی بیمار ہونٹوں والا اپنے ہونٹوں کو تندرست ہونٹوں والے کے پاس نہ لے جائے تاکہ متعدی بیماری ایک دوسرے کے ہونٹ کی طرف منتقل نہ ہو۔ اس حدیث میں بیماری کی متعدی ہونے کے اسباب مؤثر ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کی تاثیر کوئی حتمی چیز نہیں ہے، یہی علت فاعل ہو، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم سے بھاگنے اور بیمار ہونٹوں کو تندرست ہونٹوں کے پاس نہ لانے کا جو حکم دیا ہے یہ اسباب سے اجتناب کے باب سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیماریوں کو خود سے مؤثر مان لیں، اور یہ عقیدہ جما لیں کہ بیماریوں بھی اڑ کر لگتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماریاں خود سے کسی کو لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن اسلامی عقیدہ اس کے خلاف۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ادوی ولا طیرتا ولا حام ولا سفر، نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ الو کا بولنا، نہ ماہ سفر کی تبدیلی میں کوئی بدشگونی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذامی مریض کے ساتھ کھانا بھی کھایا تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے جب تک امر ربی نہ ہو مرض اڑ کر دوسروں کو نہیں لگتا۔ ہاں، بربنائے احتیاط پرہیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل و ہوش، جو بیمار کے پاس بیٹھے اسے بھی اس مریض کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ پاس بیٹھنے والے کو جانتی پہچانتی ہے۔ یہاں اس عقیدے کی تردید کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جذام، خارش، چیچک، موتی چھرا، منہ کے یا بغل کی بو، آشوب، چشم، وبائی بیماریاں، اس حدیث میں ان سب وہموں کو دفع فرمایا گیا۔ اس معنی سے مرض کا اڑ کر لگنا باطل ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس کی ہوا متعفن ہو جس کے جسم میں اس بیماری کا مادہ ہو اور اس تعفن سے اثر لے کر بیمار ہو جائیں، اس معنی سے تعدی ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ جذامی سے بھاگو، لہٰذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جو تعدی کو جس معنوں میں لوگ لیا جا رہا ہے۔ بظاہر ان حدیثوں میں تعارض ہے، ایک جگہ مریض سے بچنے کا حکم ہے، دوسرا جذام کے مریض کے ساتھ کھانا کھانے کا حوالہ ہے۔ آپ کا فعل مبارک ہے، اس سے کوئی مرض متعدی نہ ہونے کا نتیجہ نکال سکتا ہے۔ ان حدیثوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ امراض میں متعدی ہونے کی تاثیر اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کی مشیت سے مؤثر ہوتی ہے۔ کسی چیز میں کوئی تاثیر ذاتی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو دوا استعمال کرنے والا اور طبیب سے رجوع کرنے والا ہر مریض شفایاب ہو جاتا، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بس جس کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے حق میں ڈاکٹر کی تشخیص درست اور دوا ذریعہ شفا بن سکتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کو بذات متعدی ہونے کی نفی فرمائی تو ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اونٹ ریگستان میں ہرن کی طرح اچھل کود کر رہا ہوتا ہے، کوئی خارش زدہ ہونٹ ریوڑ میں گھس جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سارے ہونٹ خارش کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہونٹ کو خارش کہاں سے لگی، اس بات کو دیکھو۔ حاضرین کرام، یہ مختصر سی جو باتیں تھیں جو آپ کے درگزر پیش کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ وہ اسباب ہیں، مگر ہماری توجہ، ہماری نظر اس کی طرف ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کو توڑنے کے لیے گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بیماری کو بھی جان ہے، عقل ہے، ہوش ہے، وہ سمجھتی ہے، سامنے بیٹھنے والا وہ خود بخود دوسرے کو کھینچ لیتی ہے۔ اس کی تردید کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ کے حکم سے، ہاں ہوا تعفن کی وجہ سے اس کی وہ بیماری اس کے اندر وہ منتقل ہو سکتی ہے، اس کی آپ نے اصلاح فرمائی۔ اس سے ہم نہ بچنے کو، اپنے آپ کو روکنے کی ہم نے اللہ کے نبی نے ہدایت دی ہے، اور یہ بات کا بھی یقین کامل ہونا چاہیے کہ بیماری اور شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔